اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک متکبر عورت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعہ آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی عدم توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ کمال تک جا پہنچے، اور آپ کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت مفاد حاصل ہوا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت فریاد زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان اور مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بچہ آ گیا ہوگا۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا، راستہ میں اچانک ایسی آندھی آئی جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اسے گھر پہنچا دے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہ کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں دروغ گوئی سے یعنی جھوٹ سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر آپ نے کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تھا، اور فرمایا تھا کہ اللہ
حسن کو تیرے حوالے کیا ہے، تو ہی ان کی حفاظت فرمانا، اس لیے آپ ان کو نظر نہ آ سکتے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔